لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. آپ کے سامنے مکالمے کے ذریعے سے خواب کی تنبیہ کہ آج دور حاضر میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رات ہمیں اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک ہم فلم نہ دیکھیں. امت مسلمہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ کان میں ہم لیڈ لگا کر رکھتے ہیں اور وہ گانا سنتے 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 سو جاتے ہیں. محمد شیخ التمش سلمہ کو میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں، دونوں حضرات آئے اور مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب. ارے بھائی کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں. مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. میرے پریشانی کی وجہ ایک بھیانک خواب ہے. خواب کی وجہ سے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ مولانا صاحب وہ خواب ہی ایسا ہے، جب سے دیکھا ہے میرا حال بہت ہو چکا ہے. اسی سلسلے میں آپ کے پاس آ رہا تھا. اچھا ہوا آپ مجھے مل گئے. میرے بھائی آپ نے تو پریشانی کیوں اٹھائی؟ فون کر دیتے اسی سے کام چل جاتا ہے. اچھا خیر بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا؟ مولانا صاحب میرا خواب ذرا غور سے سنو. ہاں میں آپ کا خواب غور سے سنوں. ہوا یہ تھا کہ تقریباً 2:45 بجے رات کو میں بھوت کا فلم دیکھ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ فوراً نیند لگ گئی. میں نے دیکھا فرشتے میرے جان سے روح نکال رہے ہیں. میرا لاش پلنگ پر پڑا ہے. میرے گھر والے خوب رو رہے ہیں. سب سے زیادہ میری ماں اور میری بیوی رو رہی ہے. اس کے بعد مجھے غسل دیا گیا. پھر مجھے لے جا کر قبر پر دفن کر دیا گیا. لوگ دفن کر کے جا رہے تھے. میں ان کی قدموں کی آواز سن رہا تھا. پھر اچانک سے میرے قبر پہ روشنی آئی. بس کیا دیکھتا ہوں، ایک دم کا ڈراونی شکل کے 2 فرشتے میرے قبر میں داخل آتے ہوئے کڑک در آواز سے پوچھتے ہیں من ربک. تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اجی مولانا صاحب میں کیا جواب دیتا، میری تو ہوش اڑ گئی، میرا بتی گل ہو گیا. انہوں نے پھر زوردار آواز سے پھر پوچھا من ربک. اس بار گھبراہٹ اور پریشانی سے میرے زبان پر وہی فلمیں گانے شروع ہو گئے جو اپنا موبائل سے سنا کرتا تھا. اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اجی مولانا صاحب ان میں سے ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ پر ہتھوڑا اٹھا کر اتنا زور سے میرے سر پر مارا کہ میں کئی گز تک زمین کے اندر دھس گیا. میرے قبر چاروں طرف سے دھس گئی. اس میں بس نہیں ہوا بلکہ میرے قبر کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ ادھر والی پسلی میں گھس جا رہا تھا. میرے جسم پورا آگ سے جل رہا تھا اور میں چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ آگ آگ. جلدی بتاؤ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا صاحب پھر اچانک سے کسی نے میرے منہ پر پانی ڈال دی. اب میں نے دیکھا کہ میری ماں کہہ رہی ہے اٹھ موٹے 2 بجے رات تک فلم دیکھتا ہے اور 12 بجے تک سوتا ہے اور بری آوازیں نکالتا ہے. مولانا صاحب ہے تو یہ خواب ہی، لیکن یہ خواب سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ گانے دیکھنے والے اور فلم دیکھنے والے کا حشر بہت برا ہوگا. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ تو یہ حقیقت میں تو نہیں ہوگا؟ میرے بھائی آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ محض خواب نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے. میرے بھائی ہر انسان کو مرنے کے بعد ان مراحل سے گزرنا ہے اور جن کو آپ نے اپنے خواب میں دیکھا ہے اسی کو منکر نکیر کہتے ہیں. اور یہی فرشتے ہر انسان سے وہی سوال کرتے ہیں جو آپ سے خواب میں کہہ رہے تھے. آیت سمجھ آپ کی بھیجا شریف میں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے انسان دنیا میں جس چیز سے محبت رکھے گا موت کے وقت وہی چیز اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی. جیسے آپ روز صبح اٹھتے ہی گانا سنا کرتے تھے اور رات سوتے وقت بھی گانا سنتے تھے، اسی لیے آپ نے خواب میں وہی بڑبڑا دیا. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے انہوں نے جو مجھ سے قبر پر سوال کیا تھا من ربک، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے نادان انہوں نے معلوم کیا تھا من ربک تیرا رب کون ہے، لیکن آپ کی زبان پر تو گانے رٹے ہوئے تھے اسی لیے وہی جاری ہو گئے. مولانا صاحب آپ نے صحیح کہا، میرے زبان پر تو ایک سے ایک گانے رٹے ہوئے تھے. میں بہت شرمندہ ہوں. اب مجھے آپ بتا دیجئے میں کیا کروں؟ میرے بھائی آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں اے میرے بندے اب بھی سدھر جا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، آخرت کے لیے کچھ نیک عمل کر لے، اپنی زندگی کا رخ بدل لے، ورنہ یہ رخ جو خواب میں دیکھا ہے ایک دن اسی سے گزرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا اب کی بار کوئی چانس نہیں ملے گا اور کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور پھر آنکھ نہیں کھلے گی. مولانا صاحب میں بہت شرمندہ ہوں. میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ اور کبھی فلم نہیں دیکھوں گا، گانا نہیں سنوں گا اور بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا.
اور آپ بھی میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی میرے بھائی میں بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. بس اب کبھی فلمیں مت دیکھنا, کبھی گانے مت سننا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے کرنے والے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. اب ہر انسان سوچ لے کہ کس طرح اس سزا کو برداشت کر سکے گا. اسی لیے ان تمام شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بناؤ. اچھا مولانا صاحب, میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں, اب مجھے اجازت دیجیے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. اکثر جب تک ہم رات میں فلمیں اور گانا نہ سن لیں, بعض تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جب تک گانا کان میں نہیں آتا نیند نہیں آتا. اللہ اکبر. میرے بھائی پیارو, آج ہی توبہ کر لو, یہ ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر دوسری تقریر کے لیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, اور ہاں بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولیں.